ये यूनिवर्सिटी 1971 में कायम की गई थी। इसके पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर करार हुसैन थे। सरकार अपनी जगह, क्या इन तंजीमों ने, वो चाहे आपकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या आपके एकेडमिक स्टाफ, क्या इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया? तलबा तंजीमों का हमेशा से यहाँ पे एक पॉजिटिव किरदार रहा है। जिस तरह हम समझते हैं कि कई इशूज़ पर जब हम लब कुशाई करते हैं या हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं या हम दीगर इशू पर बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जी तलबा तंजीमों ने यहाँ पे इस तबाही की जिम्मेदारी है। 2 दिन आते हैं, क्लास लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिर वो वापस चले जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बीए से एक रेगुलर सेशन है। वैसे तो हम बीए भी करते थे ना, तो हमने इस वजह से लिया ताकि हमें कुछ नॉलेज मिले, हम नॉलेज के लिए आए। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट फ़ंड नहीं दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ के जितने आपको सेमेस्टर के बीए एग्ज़ाम के और जो एमए एग्ज़ाम हैं सारी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान यहाँ कैंपस के अंदर मौजूद हूँ। ये यूनिवर्सिटी 1971 में कायम की गई थी। इसके पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर करार हुसैन थे। इस यूनिवर्सिटी से बलूचिस्तान की सियासी क़यादत निकली है, साइंटिस्ट निकले हैं, इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से निकले हैं। इस यूनिवर्सिटी का बलूचिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार रहा है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ बैकबोन का किरदार, रीढ़ की हड्डी का किरदार रहा है इस यूनिवर्सिटी का बलूचिस्तान की तरक्की में, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन बदकिस्मती से ये यूनिवर्सिटी आज माली बहरान का शिकार है। इसके मुलाजमीन और फैकल्टी मेंबर्स जो है वो सरापा एहतजाज है। वो तो हम बोल चुके हैं, बता चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज हमने ज़रूरी समझा कि यूनिवर्सिटी में सबसे जो ज़्यादा मुतासर है वो तलबा और तालबात है। हम आए यहाँ पर, तलबा यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने ज़रूरी समझा कि ज़रा इनसे भी बात करें कि सबसे ज़्यादा मुतासरीन तो तलबा और तालबात है इस हड़ताल की वजह से, माली बहरान की वजह से। मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नाम क्या है जनाब आपका? आसिम शमीम। आसिम शमीम, कहाँ से हैं आप? तुर्बत से। तुर्बत से जी। आसिम शमीम, मुझे बताएं, जब से ये एहतजाज शुरू हुआ है आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? आपकी पढ़ाई मुतासिर हुई है? क्लास लेने के लिए कोई यहाँ पर भी हमारे पूछने के लिए नहीं है आपका क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा जी, चले ठीक है। आपसे जनाब अपना तारुफ अगर कर लें। बाबुल मलिक बलोच, सीनियर वाइस चेयरमैन BA सोपाजार। अच्छा, सवाल वही है जो मैंने तुर्बत वाले साथी से पूछा, आपकी पढ़ाई मुतासिर हुई है? जी देखिए, क्लासेस बाकायदगी से यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हर 6 माह के बाद यहाँ पर माली बहरान का शिकार होता है, मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हमारे जो अक्सर यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो BS के 4 ईयर्स के यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, इनके अक्सर सेशंस लेट हो रहे हैं और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो उनसे रह जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो असातिज़ा है इनके जो तनख्वाहों का मसला सूबाई हुकूमत हल करे ताकि हमारे जो क्लासेस मुतासिर ना हो। गॉट यू। मुनीर जालिब साहब, जी सर, चेयरमैन बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी जनरल। आप ज़रा मुख्तसाब सियासी आदमी है, मैं चाहूँगा कि मैं इनसे ज़्यादा बात करूँ, लेकिन आप भी ज़रा अपनी राय दें, मामला क्या है? देखिए सर, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये जामा बलूचिस्तान, इसकी बड़ी तारीख़ है, ये बहुत पुरानी जामा है। यहाँ से स्कॉलरशिप्स निकले, यहाँ पे स्टूडेंट्स निकले, यहाँ पे डॉक्टर्स निकले। हम समझते हैं कि जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो HEC है, सबसे पहले HEC का क़याम, इनका 18वीं तरमीम में ये है कि HEC आप यहाँ पे अपनी बनाएं और फ़ंड आप ख़ुद जनरेट करें। लेकिन बदबख्ती है कि बलूचिस्तान में HEC का क़याम नहीं है। हम समझते हैं कि जब तक HEC का क़याम नहीं होंगे ये मसले, और ये यूनिवर्सिटी का मसला हम समझते हैं गुज़श्ता कई सालों से। ये मैं ज़रा पूछ लूँ, आपसे सवाल करूँगा, आप चूँकि और स्टूडेंट्स लीडर है, क्या इन तंजीमों ने ख़राब नहीं किया है? सरकार अपनी जगह, क्या इन तंजीमों ने, वो चाहे आपकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या आपके एकेडमिक स्टाफ, क्या इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया है? देखिए सर, तलबा तंजीमों का हमेशा से यहाँ पे एक पॉजिटिव किरदार रहा है। जिस तरह हम समझते हैं कि कई इशूज़ पर
جب ہم لب کشائی کرتے ہیں یا ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں یا ہم دیگر ایشو پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی طلباء تنظیموں نے یہاں پہ اس تباہی کی ذمہ داری ہے، لیکن طلباء تنظیموں کی یہ ہمیشہ سے گزشتہ حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری رہی ہے۔ اگر آج مالی کرائسس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جتنے طلباء تنظیمیں ہیں ہم سب فیس دیتے ہیں، فری آف کاسٹ ہم نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا ڈیمانڈ بھی ہم یہاں پہ انتظامیہ سے نہیں کرتے ہیں جس سے یہ ایک تاثر دیا جائے کہ جی اس تباہی کے ذمہ دار طلباء تنظیمیں ہیں۔ تو طلباء تنظیموں کو جو ایک الزام لگایا گیا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک منفی پروپیگنڈا کے خلاف۔ تھینک یو مدیر جان۔ جناب آپ اپنا تعارف اگر کر لیں۔ سر میں سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹ ہوں، اچھا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ کوئٹہ سے۔ اچھا آپ کی پڑھائی ان ہڑتالوں کی وجہ سے متاثر ہے؟ جی ہاں متاثر ہے، کلاسز نہیں ہو رہے ہیں، یا سر بھی نہیں آتے، کبھی بولتے تنخواہ نہیں ہے۔ ایزا میں خود آفیسر کا بیٹا ہوں، یہاں میرا والد صاحب آفیسر ہے، اس کے بھی 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے۔ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، دھرنا ہے یہ دھرنا۔ جناب آپ؟ سر سیف اللہ میرا نام ہے، میرا تعلق نوشکی سے ہے۔ میں ریسنٹلی سوشولوجی ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہو گیا ہوں۔ مطلب جو ٹیچرز کے مسئلے کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہو، جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو پچھلے دفعہ بھی ٹیچرز کا یہی سیم مسئلہ ہوا تھا، کلاس سے بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ مطلب ان کا جتنا نقصان اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے، میں کہتا ہوں کسی دوسرے کو نہیں مل رہا ہے۔ مطلب یہ ٹیچرز کا مسئلہ جو پچھلے دفعہ ہمارے بارے میں ہو گیا تھا، جن کی وجہ سے ہمارے سیمسٹر کلیش سیمسٹرز ہو گئے تھے، ہمیں پورا کورس پڑھایا نہیں گیا تھا، کلاسز درمیان میں 1 ہفتے کلاسز ہے تو 2 ہفتے نہیں ہے ٹیچرز کے احتجاج کی وجہ سے۔ تو ابھی بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے، ٹیچرز کا ایک بار پھر سے احتجاج ہے، یہی تنخواہ کا مسئلہ لے کے۔ یہ مطلب شروع سے آ رہا ہے جب سے ہم تھے، ابھی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی کلاسز ایسے ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ان کے ٹھیک، تھینک یو۔ میرے ساتھ اور بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام نوید احمد ہے اور میرا تعلق پشین سے ہے۔ اچھا پشین، آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور آپ کی پڑھائی متاثر ہے کیا؟ میں ابھی کرنٹلی 6 سیمسٹر BS پولیٹیکل سائنس میں انرول ہوں۔ پڑھائی تو جب سے ہم لوگ اس پولیٹیکل سائنس میں نے ایڈمیشن لیا ہے، کبھی بھی کسی بھی سیمسٹر میں ہم لوگوں نے کنسسٹنٹلی پورے کلاسز پورے نہیں کیے، یعنی کسی بھی سیمسٹر میں آپ کے کلاسز پورے نہیں ہوئے ہیں؟ پورے نہیں ہوئے، کنسسٹنٹلی نہیں ہوئے۔ ہر دفعہ کبھی ایگزام میں اسٹرائک ہوتے، کبھی کلاسز کے درمیان اسٹرائک ہوتے۔ اس دفعہ تو اس طرح ہے کہ ٹیچرز کو کلاسوں سے نکالا جا رہا ہے کہ اسٹرائک پہ آ جائے۔ تو ہمارے جو بھی ٹیچرز پرماننٹ ٹیچرز تو پورے ڈپارٹمنٹ میں 3 یا 4 ہیں، اور جو کنٹریکٹس پہ لگائے وہ بھی 2 دن آتے، کلاس لیتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جناب آپ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں صدام لانگو میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ بالکل کلاس متاثر ہے جس ٹائم سے یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اسٹرائک ہے۔ دیکھیے یونیورسٹی کے بہت جہاں پہ VC ہیں یا باقی جو اسٹاف ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے جتنے آپ کو سیمسٹر کے BA ایگزام کے اور جو MA ایگزام ہیں، ساری یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ ان کا انکوائری کیا جائے، یہ پیسے کس آیا ان میں جو انوالو ہے ان کو سزا دیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کلاسز بھی نہیں ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کوئی اپنے ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے یہاں پہ مسافری کر کے آئے ہوئے ہیں مگر ان کے کلاسز نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے یہاں پہ سارے جو پرماننٹ ٹیچرز ہیں وہ 10% بھی یہاں پہ نہیں پڑھاتے ہیں، سارے کنٹیکٹ ٹیچرز ہیں۔ ٹھیک ہے لانگو صاحب۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام الہی بخش ہے اور میں ڈسٹرکٹ صحبت پور سے بلانگ کرتا ہوں، اور وی آر کلاس میٹس، ہم ادھر ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ میں پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ تو ابھی جو ہے ہمارا 6 سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ہم جو ہے ہمارے کلاسز، ہمیں میسیج آیا کہ آپ کا کلاسز ہیں، ہم 2 دن ادھر آئے ہیں، بالکل کلاسز نہیں ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارے بسز بالکل نہیں چلتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر چیئرپرسن کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے پرماننٹ ٹیچرز نہیں ہیں۔ دوسرا بات یہ کنٹریکٹ پہ ٹیچر آتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت سی مشکلات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے BA سے ایک ریگولر سیشن ہے، ویسے تو ہم BA بھی کرتے تھے نا، تو ہم نے اس وجہ سے لیا تاکہ ہمیں کچھ نالج ملے، ہم نالج کے لیے آئے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ سر اب یہاں پہ جو یونیورسٹی کے نظام ہے نا، ان کے اندر بھی بہت خرابیاں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، ادھر جو ابھی یہ ہمارے انرولمنٹ ہوئے ہیں یہاں سے 36,000 پر سمیسٹر ابھی فیس لے رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے
ادارہ ہوتے ہوئے بھی 36,000 پر سیمسٹر کا جو فیس آ رہا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر ادھر کے یہی بلوچستان کے جو ابھی گورنمنٹ بن رہا ہے یہ صرف 3 کام کرے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو یہ ادھر کے جو انڈیویجولسٹ ہیں ان کو ختم کرے، اور اکاؤنٹیبلٹی یہ کرے، رول آف لا، آپ یہ تینوں کریں، میرے خیال میں یہ یونیورسٹی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ مدیر جالب صاحب، آپ سارے دوست ناظرین، ہم نے بات کی، یہاں پہ کچھ اہم مطالبے بھی سامنے آئے ہیں، جس طرح صوبت پور سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے بات کی کہ یہاں پر بےرحمانہ احتساب بھی ہونا چاہیے، یونیورسٹی کے اندر جو irregularities ہے، وائلیشن آف میرٹ ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لانگو صاحب نے کہا کہ فیس جو ہے وہ لے رہے ہیں، اس کی بھی ذرا تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی ہو کے بھی یہاں پر ایک سیمسٹر کے 36,000 روپے طلباء اور طالبات سے لیے جا رہے ہیں، آخر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی ان سے بات کرنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ان کا تو صرف یہ ہے کہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے، بڑا سیریس ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ظاہر ہے 3 مہینے سے کسی کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اس سے ہمارا جو ینگ جنریشن ہے، ہماری جو یعنی ینگسٹرز جو ہے، ہماری آنے والی جو نسل ہے، اس کا مستقبل اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہائر ایجوکیشن ہے، اس سے کم از کم SBK، بیوٹمز اور یونیورسٹی آف بلوچستان 30,000 کے قریب طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہے۔ اگر یہاں پر یہ حالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30,000 طلباء طالبات بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، ان کا تعلیم متاثر ہے۔ ذمہ دار حکومت وقت، ذمہ دار یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، VCs ہے، رجسٹرارز ہے، جو بھی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔